اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے احکام۔ اعتکاف کے حوالے سے بہت سے احکام ہیں، لیکن ان میں سے جو یہ 7 سوال ہیں، آج ہم آپ کو ان 7 سوالوں کے جوابات دیں گے۔ کون کون سی سوالات ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف مستحب ہے یا واجب ہے؟ اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ کس وقت آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ اور اعتکاف کا دورانیہ کتنا ہے؟ کم از کم دورانیہ کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کتنا بیٹھ سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ کہ جو دورانیہ ہے اس میں جو وقت معین ہے وہ صبح سے شام تک ہے یا شام سے صبح تک ہے، وہ دورانیہ کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اعتکاف کی جگہ کیا ہے؟ آپ کس جگہ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ اور آخری سوال یہ ہوگا کہ اعتکاف میں کس کی اجازت ضروری ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اعتکاف کا معنی کیا ہے، تو خداوند کریم کی خوشنودی کے لیے مسجد میں کچھ وقت گزارنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف کے معنی ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ اعتکاف جب مسجد میں آدمی بیٹھا ہوا ہو تو اس وقت ذکر الہی کرے، قرآن مجید پڑھے، دعائیں پڑھے اور دوسری عبادات جو ہے وہ ان کو انجام دے۔ نمبر 2، اعتکاف مستحب ہے یا واجب ہے؟ تو عام حالات میں اعتکاف مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص منت مان لیتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو اس صورت میں اس پر اعتکاف بیٹھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اعتکاف فقط اور فقط ماہ مبارک رمضان میں ہی بیٹھنا چاہیے۔ اعتکاف آپ سال میں کسی وقت بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ضروری ہے کہ وہ وقت ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کا روزہ رکھنا درست ہو۔ جن ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے اس میں آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سال میں کسی وقت بھی۔ لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اور ماہ مبارک رمضان کے بھی آخری جو عشرہ ہے اس میں اعتکاف بیٹھنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اعتکاف کا دورانیہ کیا ہے؟ اعتکاف کا کم از کم دورانیہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا چاہے بیٹھ سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ جو 3 دن آپ بیٹھتے ہیں اعتکاف، اس میں بھی جو پہلے 2 دن ہیں وہ مستحب ہے اعتکاف بیٹھنا، لیکن جب 2 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو اس وقت تیسرے دن بیٹھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ 6 دن بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر جو پہلے 2 دن ہوں گے وہ مستحب ہوگا اور تیسرے دن آپ پر واجب ہو جائے گا، اور اگلے جو 2 دن ہیں وہ اعتکاف بیٹھنا مستحب ہے، اور جب آپ 2 دن اور بیٹھ لیں گے آپ کا 5 دن ہو جائے گا اعتکاف، تو پھر 6 دن بیٹھنا آپ پر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہر 2 دنوں کے بعد جو تیسرا دن ہوتا ہے وہ اعتکاف بیٹھنا واجب ہے۔ مثلا اگر آپ 8 دن بیٹھ جاتے ہیں تو جو 9واں دن ہے وہاں اعتکاف بیٹھنا واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ پہلے دن آپ نے کس وقت شروع کرنا ہے؟ تو پہلے دن آپ نے صبح کی اذان کے وقت آپ اعتکاف میں ہوں وہاں سے شروع کریں، اور جو آخری دن ہے چاہے وہ تیسرا دن ہو، چاہے وہ 6واں دن ہو، چاہے 9واں دن ہو، جب آپ اٹھنا چاہیں تو وہ مغرب کے وقت آپ اٹھ سکتے ہیں۔ یعنی صبح کی اذان پہلے دن اور آخری جو ہے وہ مغرب کی اذان، یہ اس کا وقت ہے۔ آپ اس کے ضروری ہے کہ آپ اس طرح سے اعتکاف بیٹھیں۔ اس کے بعد یہ کہ اعتکاف کی جگہ کون سی ہونی چاہیے؟ تو اعتکاف آپ گھر میں کسی صورت نہیں بیٹھ سکتے، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، گھر میں اعتکاف بیٹھنا مکتب تشیع میں یہ نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھا جائے۔ جو آپ عام جو جامع مسجد ہے کسی شہر کی، یعنی وہ مسجد جو اس علاقے میں یا اس گاؤں میں بڑی شمار ہوتی ہو اور ہر قسم کے لوگ اس میں آ کر نماز پڑھتے ہوں، آپ اس میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جمعہ ہو، لیکن یہ ہے کہ گاؤں کی بڑی مسجد کہ جس میں زیادہ لوگ جو وہ آ کر نماز پڑھتے ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھتے وقت کس سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اگر کوئی بچہ اعتکاف بیٹھ رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین سے اجازت لے۔ اگر اس کے والدین ناراحت ہیں، اس سے خوش نہیں ہے اعتکاف بیٹھنے پر، تو اسے چاہیے کہ وہ اعتکاف نہ بیٹھے۔ اسی طرح سے
ایک بیوی جب تک وہ اپنے شوہر سے اجازت نہ لے اور شوہر اسے اجازت نہ دے اس وقت تک اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ تو یہ اعتکاف کے احکام تھے۔ تفصیلی احکام انشاءاللہ ہماری ایک اور ویڈیو بھی آ رہی ہے، اس میں ہم بیان کریں گے کہ وہ کون کون سے افراد ہیں کہ جو اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ کچھ اعتکاف کی شرائط ہیں، وہ ہوں گی تو پھر آپ کا اعتکاف درست ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اعتکاف کو باطل کر دیتی ہیں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔